بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معاشرے میں اچھے برے لوگ ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے میں بھی ایسا ہے کہ اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ مقدس شعبے ہیں، جیسے تعلیم، جیسے صحت، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ ان دونوں کی معاشرے کی تشکیل میں اور اخلاقی روایات میں اور اس کے مشن میں تقدس بھی شامل ہے، اور ایک قربانی کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو صحت اور تعلیم کے شعبے بڑے مقدس شعبے کہلاتے ہیں، اور مجھے اتفاق ہوا کہ میں ان دونوں شعبوں میں بہت اندر تک دیکھ سکوں۔ خود میں ان دونوں شعبوں میں انوالو رہا تو بہت ہی حیران کن، رونگٹے کھڑے کر دینے والے بعض اوقات واقعات دیکھنے کو ملے کہ جن پہ یقین نہیں آتا۔ ایک عام شخص جو ہے ان پہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لاہور میں ان دنوں 1996 کی بات ہے، میرا اپنا ایک پولی کلینک تھا۔ پولی کلینک میں 5-7 ڈاکٹرز بھی کام کرتے تھے، اور ڈفرینٹ ہم نے شعبے بنائے ہوئے تھے، تو بڑا اچھا سسٹم چل رہا تھا۔ تو میری ملاقات ایک حاجی صاحب سے ہوئی، بڑے امیر کبیر تھے۔ انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا ہوا تھا لاہور میں، اور ایریا تھا شاہدرہ راوی روڈ کا ایریا، جو لوگ جانتے ہیں۔ تو وہاں ان کا ایک ہاسپٹل تھا، پرائیویٹ ہاسپٹل، اور آپریشن تھیٹر کے ساتھ 24 آورس ایمرجنسی کے ساتھ، اور وہاں تقریباً 10 بیڈ بھی تھے، یعنی 10 مریضوں کو داخل کرنے کا انتظام بھی موجود تھا۔ 10 کمرے بھی تھے علیحدہ پیشنٹس کے لیے، کہ اگر کسی کو ایڈمٹ کرنا پڑے تو وہ بھی ایک چھوٹا سا بڑا اچھا سیٹ اپ ان کا چل رہا تھا۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ذرا معاملات دیکھیں، کیونکہ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ تو ہم تو میڈیکل سے وابستہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے تو ملازم رکھا ہوا ہے سب کو، تو آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، سیکنڈ ٹائم دیکھ لیا کریں، شام کو دیکھ لیا کریں، رات کو دیکھ لیا کریں، وزٹ کر لیا کریں، تو ہم آپ کو کچھ کمپنسیٹ بھی کر دیں گے۔ ان سے کچھ تعلقات ایسے تھے کہ میں نے حامی بھر لی۔ تو اس پرائیویٹ ہاسپٹل کے انچارج کے ڈیزگنیشن کے ساتھ مجھے انہوں نے وہاں انٹروڈیوس کروایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہاں انچارج ہیں، اور یہ سپرویژن کریں گے، اور یہاں پہ ہر چیز کو چیک کریں گے۔ تو وہاں سب سے پہلی جو کرپشن، جو کہ آپ کے علم میں بھی ہوگی، معاشرے میں ہم جانتے ہیں کہ جس کو ہم ڈی این سی کے نام سے جانتے ہیں، حمل ضائع کروانا۔ حمل ضائع کروانا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور گناہ بھی ہے، اور اگر تو کوئی واقعی جینوئن پرابلم ہو میاں بیوی کی، تو ان بچے کو ضائع کیا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسی ہیلتھ ایشو ہو، یا بچے کی ڈیولپمنٹ میں کچھ مسئلہ ہو، کچھ صحیح پروگرس نہ، ڈیولپمنٹ نہ ہو رہی ہو، ان کی ماں کی صحت کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر تو یہ بنتا ہے کہ زچہ بچہ کی زندگی کے لیے ایسا کام کیا جائے۔ لیکن جو اللیگل ہوتا ہے، جو غلط طریقے سے اس طریقے سے یہ کیسز آتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو مجھے وہاں پہ پتہ چلی وہ یہ تھا کہ ان کا سب سے زیادہ انکم یہاں سے ہو رہی تھی، کہ وہاں پہ جو ایل ایچ وی تھی، اور جو ڈاکٹر صاحب تھے، ایم او میڈیکل آفیسر ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، تو وہ اور 2 نرسیں اور ایل ایچ وی، ان سب کا یہ دھندا تھا کہ وہ کیس ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی تھیں، اور وہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کرتے تھے کہ اگر کسی نے ناجائز طور پہ یہ ضائع کروانا ہو حمل تو وہ آ جائیں، اور ان سے ظاہر منہ مانگی قیمت بھی لیتے تھے۔ تو یہ پہلی ایک کرپشن تھی جو مجھے وہاں پہ ملی، اور اس کو میں نے سارٹ آؤٹ کیا۔ بہت دکھ بھی ہوا کہ اس طرح تو ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے غلط کام کی، کیونکہ جب اتنی آسانی کے ساتھ یہ سہولت میسر ہو
تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہاں UAE میں کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک لیگلی بھی کہ ہسبینڈ وائف بھی ہیں اور ان کی کوئی پرابلم ہے تو کتنی مشکل سے یہ بات یہاں پہ ہوتی ہے اور کتنی مشکل سے ڈاکٹر راضی ہوتا ہے. اور انلیگل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں کے قوانین ایسے ہیں کہ یہاں پہ انلیگل ابارشن اور اس طرح سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں DNC کرنا، ضائع کر دینا، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے اور اس کی بہت زیادہ پینلٹی ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر ہاتھ نہیں ڈالتا. تو وہاں پر یہ اتنا دھندا جو ہے مشہور ہو جاتا ہے نا ایک علاقے میں کہ اچھا چلو بھائی کوئی بات نہیں، ایسا کیسے آ جاؤ. اس سے انکریجمنٹ ہوتی ہے برائی کو کہ لوگ سنتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک پیسے کمانے کا بہت بڑا ذریعہ میڈیکل میں آج بھی موجود ہے. آج بھی ایسے ہیں ہر شہر میں، انڈیا، پاکستان اور ایسے ممالک میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ انکم ہوتی ہے اور بہت زیادہ. اور لوگ اس کو کوئی آج کل میڈیکل میں بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں. پیسے کی خاطر سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. اخلاقیات بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ موجود ہوتے ہیں اس شعبے میں. اسی طرح دوسری کرپشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مریضوں کو لوٹنا. مریضوں کو، یہ وائٹ کالر کرائمز ہیں. وائٹ کالر کرائمز یعنی ایسے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ اور مقدس پیشے کے لوگ جو جرائم کرتے ہیں ان پہ ہمیں زیادہ افسوس ہوتا ہے اور ان سے زیادہ ہماری روح کانپتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ڈاکٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں صبح شام وہاں پر، وہ ان نیسیسری ٹیسٹ جو ہیں وہ پریسکرائب کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں کہ جی یہ ٹیسٹ بھی کروائیں، یہ ٹیسٹ بھی کروائیں، یہ بلڈ کا ٹیسٹ کروائیں. اور ان کی اپنی نزدیکی لیبز ہیں جہاں پہ وہ یہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ جی کم قیمت پہ ہو جائے گا یا ہم لکھ کے دیں گے تو رعایت کر دیں گے. اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے میڈیکل کے شعبے کی کہ جو لیبارٹریز ہیں ان کا ڈاکٹرز کے ساتھ، کلینکس کے ساتھ، ہاسپٹل کے ساتھ ایک سیکرٹ جو ہے رشتہ ہوتا ہے، سیکرٹ لنک ہوتا ہے. اور وہ لنک پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ بھیجیں اور ہم اس کی رپورٹس، اور رپورٹس بھی پھر آپ کی مرضی کی ہوں گی. پتے کا ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، جنرل ایبڈومن کا الٹرا ساؤنڈ کروایا، اس میں پتے میں پتھریاں شو کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اب وہ تصویر بھی کوئی دیکھ تو نہیں سکتا ہے عام بندہ. اور اس میں شو کر دیا کہ اپینڈکس آپ کی جو ہے اس میں انفیکشن ہے، سویلنگ ہے، بلڈ میں یہ پرابلم ہے. جھوٹ. ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یہ جو لیبارٹریز کی آپ دیکھیں مشروم کی طرح لیبارٹریز پھیل گئی. اور کچھ لیبارٹریز جو ہیں جو بڑی ویل ڈیولپڈ ہیں اور بڑا ان کا نام ہے ہر ملک میں، 3 4 5 ایسے سیٹ اپس ہوتے ہیں جن میں نام نہیں لینا چاہ رہا. تو لیکن وہاں بھی کرپشن ہوتی ہے. ان کو ہاتھ ڈالنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اربوں پتی لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے پیچھے کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے پیچھے بیک ہوتی ہے. تو ان کو ہاتھ ڈالنا قانون کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چھوٹ جاتے ہیں اپنی کرپشن سے. لیکن چھوٹے موٹے جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی لوکل جو ہیں انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، محکمہ صحت کے ساتھ ان کی ایسی سیٹنگ ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی ایسی شکایت ہو بھی تو وہ رفع دفع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک چیز، ایک اور پیشنٹ کا کیس پکڑا گیا جس کی پتے میں پتھریاں، انہوں نے کہا جی گال سٹون ہیں اور آپ کے تو آپریشن ہوگا. اب وہاں آپریشن تھیٹر بھی تھا تو اس کے لیے انڈیو جو ہے سرجری، جی پتے کا آپریشن ہوگا ورنہ تو یہ بہت مشکل ہے، یہ پھٹ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا، پتھریاں ہیں تو یہ سینے میں تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اس کے لیے سرجن بھی ساتھ شامل ہے. آپریشن کیا جاتا ہے اور پتے میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس ہیلدی پتے کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی تھوڑے سے زیادہ سمجھدار ہوں، لواحقین جو ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں جی ہمیں دکھائیں جی کیا نکلا ہے. تو وہ پہلے سے انہوں نے رکھی ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ نکلی ہیں، جی وہ انہیں دے دیتے ہیں، لو جی یہ پتھریاں نکلی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ساری یہ چلتی ہیں پریکٹس میں. اور ان کو اسی طرح سے ایون یہاں تک کہ اپینڈکس اور یہ سٹونز
اور ایسی چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، ٹیومرز، رسولیاں پریزرو کی ہوتی ہیں یا وہ ارینج کر لیتے ہیں اور وہ شو کر دیتے ہیں لواحقین کو کہ دیکھیں جی، یا مریض کو کہ دیکھیں جی یہ نکلا آپ کے اندر سے. سو مچ سو انبلیویبل. لیکن یقین کریں ایسا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے کہ کیا ہوا. ایک صحت مند آدمی کو جس کی سرجری ہو جاتی ہے، ظاہر ہے وہ دوبارہ کبھی فٹ نہیں ہوتا ہے. اس کی ایک چیز آپ نے جو خراب نہیں تھی وہ نکال کے پھینک دی، تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے چند پیسوں کی خاطر. اسی طرح سے رپورٹس لیب کے ساتھ کیا ہے، کیا چل رہا ہے، ان کا اپنی شرارت کیا چل رہی ہے، شیطانیت کیا چل رہی ہے کہ جی آپ لکھ کے بھیج دیں یہ خون کی یہ سیلز کم ہے، یہ ایسے ہے، یہ انفیکشن ہے، اور اس کی جناب دوائیاں، اور اس کا 3 مہینے علاج ہوگا جی، یہ 3 مہینے کا کورس ہے. تو ایسے علاقوں میں جو ذرا پوش علاقے نہیں ہوتے، وہاں پہ لوگوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کتنے مہینے کا کورس ہے، یہ کتنے مہینے لگیں گے جی، یہ 3 مہینے کا کورس ہے، یہ 6 مہینے کا کورس ہے. اور اس طریقے سے دے آر منٹنگ منی، وہ دولت کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے پھر وہی بات ہے کہ آگے کون آتا ہے، آگے کون آئے گا. ہر کسی کا مفاد ہے، ڈاکٹرز کا مفاد ہے، ہاسپٹل کی انتظامیہ کا مفاد ہے. یہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بات ہے، وہاں پہ تو اتنے واقعات ہیں کہ سنتے جائیں شرماتے جائیں. بس وہ یہ ہے کہ یہی ہو سکتا ہے. اور گورنمنٹ ہاسپٹلز کی وہاں کی تو کہانیاں کچھ اور ہیں. وہ بھی کبھی موقع ملا تو وہاں کے بھی آپ کو کچھ باتیں ایسی بتائیں گے کہ ہمیں پھر ڈر لگتا ہے ہاسپٹل جاتے ہوئے. ہمیں ڈر لگتا ہے عام انسان کو کہ، اور وہ اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ کیا کر بیٹھیں، کیا کر دیں. غلط آپریشن، ان نیسیسری سرجریز، ان نیسیسری میڈیکیشن، یہ ہمارے ان نیسیسری جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں، ہزاروں روپیہ لگوا دیتے ہیں ڈاکٹر. اور کئی دفعہ ایسا ہوا، دوستوں پولیس کے ساتھ بھی دیکھا، بھی کیا ضرورت تھی ان ٹیسٹ لکھنے کی. وہ جناب وہ کیا ہے، ایک رول آؤٹ ہو جاتا ہے. ایک تو چلو وہ بھی نہیں ہے، پتہ ہے کہ کچھ ایسی چیز بھی نہیں ہے، تو بھئی وہ شیئر تو آنا ہے، لیبارٹری سے شیئر آنا ہے، پیسے ملنے ہیں، پرسنٹیج ملنی ہے. تو یہ اس چیز کو برائی نہیں سمجھا جا رہا. ڈاکٹرز اس چیز کو برائی نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا ہے، چلیں ایک ٹیسٹ کی جگہ 10 لکھ دیتے ہیں، کیا ہے، چلیں اگر وہ صحیح ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مریض کی ذرا مطمئن ہو جائے گا، ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے. ان نیسیسری. لیکن اس کا جو، اور پھر جو ہے جو دے سکتا ہے چلیں ٹھیک ہو گیا، جو بیچارہ نہیں دے سکتا، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان پہ اتنا برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے جی، ناجائز. اور وہ اس کی رپورٹ لے کے آ جاتے ہیں، اچھا جی یہ ٹھیک ہے جی، چلیں آپ کا خطرہ ٹل گیا جی ایسے. یا پھر وہ اگر اس میں زیادہ ڈس آنیسٹی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو خرابی آ گئی، یہ تو ایسے ہو گیا. ہمیں خود سوچنا چاہیے، انسان اشرف المخلوقات ہیں، تو اشرف المخلوقات کے کرتوت جو ہیں وہ یہ ہیں. وہ کیا کسی نے کہا، تم مسلمان ہو، علامہ اقبال نے فرمایا تم مسلمان ہو، تمہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کارنامے تو ہمارے ایسے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی، خود کی بھی اصلاح کرنے کی، دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.